میری معذور بیٹی پیدا ہوئی تو شوہر پریشان ہو گیا۔ شوہر کے دوست نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے کر میری بہن سے شادی کر لو اور اس لنگڑی اولاد سے جان چھڑوا لو۔ شوہر نے مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کر لی۔ میں روتی ہوئی اپنی امی کے گھر جانے لگی، لیکن جیسے ہی میں اپنی معذور بیٹی کو اٹھا کر باہر نکلی تو شوہر کی دوسری بیوی نے مسکرا کر مجھے ایک لفافہ دیا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ہم ماں بیٹی کی قسمت بھی بڑی عجیب تھی۔ جب میں 2 سال کی تھی تب ابا نے اماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ ماں مجھے لے کر بھائیوں کے گھر آ گئی۔ نانی فوت ہو چکی تھی، اس لیے اب اماں اور مجھے بھابھیوں کے رحم و کرم پر جینا تھا اور ماں کو طلاق یافتہ ہونے کا طعنہ دیتی۔ میرے ددیال میں سے میری تائی امی کے علاوہ ہمارا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، یہاں تک کہ کبھی میرے باپ نے میرا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ طلاق تو انہوں نے ماں کو دے دی تھی، میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں تو ان کی بیٹی تھی۔ بس میری تائی امی اکثر مجھے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ تائی امی کی میری ماں سے بہت بنتی تھی، انہوں نے کبھی بھی ماں کو ایک بہن سے کم درجہ نہیں دیا تھا۔ تائی امی کے 2 بیٹے تھے، شادی کے اتنے سال بعد ان کی بیٹی کی خواہش ادھوری ہی رہی۔ وہ اکثر مجھ سے پیار کرتے ہوئے کہتی کہ اللہ مجھے تمہارے جیسی بیٹی دے، تو اماں اکثر کہا کرتی تھی بھابھی اللہ بیٹیاں تو دے مگر کسی بیٹی کی قسمت میری بیٹی جیسی نہ ہو جسے اس کا باپ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں ایک دفعہ بھی اس انسان نے اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اماں بے بسی سے آنسو بہانے لگی، بھابھی میں کیا کروں، کہاں لے کر جاؤں اسے، میں تو خود اپنے بھائیوں اور بھابھیوں پر بوجھ بنی ہوئی ہوں، اور پھر میرے بھائی میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ہی کوئی رشتہ مل گیا وہ میرا نکاح کر دیں گے۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہوں کہ میرے بعد ثانیہ کا کیا ہوگا، کون رکھے گا اسے۔ میری بھابھیوں کو تو پہلے ہی ہم دونوں سے بیر ہے۔ تائی امی اماں کو دلاسا دیتے ہوئے بولی تم فکر کیوں کرتی ہو، میں ہوں نا، میں تو خود چاہ رہی تھی کہ اس بارے میں تم سے بات کروں، یہ تو تم جانتی ہو کہ مجھے بیٹی کی شدید خواہش ہے، میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے سوائے بیٹی کے، اگر تم برا نہ مانو تو میں ثانیہ کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اماں کی تو جیسے آدھی پریشانی ہی ختم ہو گئی۔ اماں بولی بھابھی آنے والے وقت میں نہ جانے حالات کیسے ہوں، اور پھر کسی کی اولاد کو کوئی تھوڑی پالتا ہے، آج کل ثانیہ کا باپ اپنی بیٹی سے غافل ہو چکا ہے، اگر آپ ثانیہ کو اپنے ساتھ لے جائیں گی تو میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ تائی امی میری ماں کو دلاسا دیتے ہوئے بولی تم فکر نہیں کرو، میں ثانیہ کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گی، زمانے کی سرد گرم ہواؤں سے ایک ماں کی طرح بچا کر رکھوں گی، آخر کو یہ میری بھی تو بیٹی ہے۔ یوں تائی امی نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی ثانیہ کیا تم میرے ساتھ لاہور چلو گی؟ میں معصومیت سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تائی امی کیا اماں بھی ہمارے ساتھ چلیں گی؟ تو تائی امی خاموش ہو گئی۔ اماں میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولی نہیں، تم کچھ دن اپنی تائی امی کے ساتھ رہو، وہاں گھومنا پھرنا، تمہاری تائی امی تمہیں خوب عیش کروائیں گی، اور پھر وہاں تمہارے تایا ابو وہ بھی تو ہوں گے۔ میں بولی نہیں امی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تائی امی مجھے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے بولی ثانیہ میں ہوں نا، بس تم میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو، میں تمہیں خوب اچھے اچھے کپڑے لے کر دوں گی، اور پھر تم یہاں رہ کر کیا کرو گی، جبکہ تمہاری ممانیوں کو تو تم ایک آنکھ نہیں بھاتی، تمہاری ماں کا یہاں پر رہنا مجبوری ہے۔ یوں تائی امی میری مرضی کے بغیر ہی مجھے اپنے ساتھ لاہور لے آئی۔ میں پل پل اپنی ماں کی جدائی میں تڑپتی رہتی، اس میں کوئی شک نہیں تھا تائی امی مجھے بالکل ماں جیسا پیار دیتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے ماں کی بہت یاد آتی تھی۔ ایک طرف تائی امی مجھے بہت پیار دیتی، لیکن دوسری طرف تایا ابو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ تائی امی مجھے اپنے ساتھ لے آئی ہے تو وہ تائی امی پر چلانے لگے اسے کیوں یہاں لے کر آئی ہو، تم اچھی طرح جانتی ہو اس کی ماں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تائی امی بولی طاہر صاحب بس کریں، یہ تو آپ بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا بھائی تو پہلے دن سے ہی کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے اس نے ثانیہ کی ماں کو ذلیل کر کے اپنے
گھر سے نکالا، اسے تو یہ تک خیال نہیں آیا کہ اس کی اولاد اس کی بیٹی بھی ہے۔ میں اسے یہاں اپنی مرضی سے لے کر آئی ہوں اور یہ اب یہیں پر رہے گی کیونکہ یہ گھر میری ملکیت ہے۔ تو میرا دل جسے چاہے گا میں اسے رکھوں گی اور جسے دل نہیں چاہے گا اسے اس گھر سے نکال دوں گی۔ میں تائی امی اور تایا ابو کی باتیں سن چکی تھی اور وہ باتیں سننے کے بعد جب بھی تایا کا مجھ سے آمنا سامنا ہوتا تھا تو میں خوف کے مارے کانپنے لگتی تھی۔ تایا ابو نے کبھی بھی مجھ سے بھتیجیوں جیسی محبت اور شفقت نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو مجھے نفرت امیز نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ کیونکہ تائی امی کا اپنا بزنس تھا اس لیے وہ اپنے شوہر کی محتاج نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے بہت اچھے اسکول میں میرا ایڈمیشن کروایا جہاں پر ان کے خود کے بیٹے پڑھتے تھے۔ وہ میری چھوٹی سے چھوٹی بات کو بہت اہمیت دیتی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی کیونکہ جب کبھی میں نے تائی امی کے بیٹوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیشہ مجھے دھتکار دیا۔ اس ناسمجھی کی عمر میں بھی میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ سب تایا کا کیا دھرا ہے، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں اس گھر میں رہوں۔ ایک دن تائی امی گھر سے باہر گئی ہوئی تھی تو میری اماں مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ تایا ابو نے انہیں عزت دینے کی بجائے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس دن میں اپنے گھٹنوں میں سر دیے بے تحاشا روئی کیونکہ نہ تو مجھے ماں کی ممتا میسر تھی اور نہ ہی باپ کی شفقت۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں دنیا کے ہر رشتے سے محروم ہوں۔ ان سب کے درمیان میں اپنا قصور تلاش کرتی تھی کہ آخر میرا قصور کیا ہے جو مجھے یہ سب سہنا پڑ رہا ہے۔ دنیا میں میرے پاس ایک واحد رشتہ ماں کا ہی تو تھا، اس نے بھی مجھے خود سے دور کر دیا۔ تایا ابو نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اگر تم نے یہ بات اپنی تائی امی کو بتائی کہ تمہاری ماں یہاں آئی تھی میں تمہارا بہت برا حال کروں گا اور پھر کبھی بھی تمہیں تمہاری ماں کی شکل تک نہیں دیکھنے دوں گا۔ میں اپنے آنسو پونچھتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ میرے اندر جو آنسوؤں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا وہ سارے آنسو اس دن میں بہا دینا چاہتی تھی۔ جب تائی امی گھر آئی تو رو رو کر میری آنکھیں سرخ اور سوج چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پریشانی سے بولی، ثانیہ کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم بہت روئی ہو، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ بیٹا رو مت، مجھے بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ اگر کسی نے تم سے کچھ کہا ہے تو میں ابھی اس سے پوچھوں گی۔ میں بولی، نہیں تائی امی، بس ویسے ہی اماں کی یاد آ رہی تھی۔ امی پیار اور شفقت سے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، میری بچی اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ جس دن تمہیں اسکول سے چھٹی ہوگی اس دن تمہاری ماں سے ملنے کے لیے چلیں گے۔ اب رونا بند کرو اور اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر باہر آؤ۔ جیسے ہی میں منہ ہاتھ دھو کر باہر ٹی وی لاؤنج میں آئی تو وہاں پر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں واپس کمرے میں جانے کے لیے مڑی۔ تائی امی بولی، ثانیہ بیٹی، ثانیہ یہاں میرے پاس آؤ۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی تائی امی کے پاس گئی۔ تائی امی ان مہمان عورتوں سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ میرے دیور کی بیٹی بیچاری بہت معصوم ہے، مجھے تو ترس آتا ہے اس پہ، اپنے ننھیال میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ بھابھیوں کو کہاں برداشت ہوتا ہے کہ نندیں واپس اپنے مائکے آ کر بیٹھیں، اس لیے میں اسے یہاں اپنے پاس لے آئی ہوں، اب یہ یہیں رہے گی۔ کچھ مجھے بھی بیٹی کی شدید خواہش تھی تو میری وہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اس دن جیسے مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی کہ تائی امی نے مجھے ترس کھا کر یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اب میں رویوں اور لہجوں کو سمجھنے لگی تھی کیونکہ اب میں وہ معصوم ثانیہ نہیں تھی جسے کوئی بھی کچھ کہہ جاتا تو وہ بس آنسو بہانے لگ جایا کرتی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں لوگوں کی کڑوی باتوں کو خوب سمجھ کر انہیں برداشت کرتی اور اگر کبھی میری برداشت جواب دے جاتی تو میں بھوکی رہ کر خود کو اذیت دیتی۔ تائی امی میری لاکھ ترلے منتیں کرتی مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ماموں لوگوں نے ماں کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد میں اماں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی۔ کئی سالوں بعد ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو ملتی مگر جیسے ہی اس شوہر سے اماں کے بچے ہوئے اماں نے تو جیسے مجھے بھلا ہی دیا۔ میں ترستی تھی، تڑپتی تھی
ममता की मोहब्बत के लिए। बेशक मैं ताई अम्मी को भी अजीज थी, मगर एक फ़र्क जो अपने और बेगाने में होता है वो भी फ़र्क नहीं मिटा सकी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुझसे ज़्यादा अपने बेटों को अहमियत देने लगी। हर काम में उनकी राय को अहमियत दी जाती और मैं अनजान इंसान की तरह कोने में लगी खड़ी सब मंजर देखती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। अगर आज मेरी माँ और बाप साथ होते तो मैं यूं लावारसों की तरह ज़िंदगी ना गुजार रही होती। एक दफ़ा ताई अम्मी और उनकी पूरी फैमिली शादी में शिरकत के लिए गई, लेकिन ताया अब्बू ने ताई अम्मी को सख्ती से मना कर दिया कि सानिया हमारे साथ नहीं जाएगी। वहाँ लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और मैं नहीं चाहता कि हमें वहाँ किसी भी किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं जानती थी कि अगर ताई अम्मी चाहती तो ताया अब्बू को मना भी सकती थी, मगर वो तो शायद खुद भी यही चाहती थी कि मैं उनके साथ ना जाऊं, या फिर उनके बारे में मेरी गलत फहमी थी। ताया के अल्फाज तो मैं पहले ही सुन चुकी थी। जब ताई अम्मी मुझे कहने के लिए मेरे कमरे में आई तो मैं ताई अम्मी पर चिल्लाने लगी, अब आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जाएं आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, मेरा क्या है? अगर आज मेरे माँ बाप मेरे साथ होते तो मुझे आप लोगों की इस तरह की बातें ना सहना पड़ती। ताई अम्मी खामोशी से उल्टे पांव पलट गई। शादी से आकर अचानक ताई अम्मी की तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वो जवानी से ही शुगर की मरीज़ा थी। उन्हें शुगर का अटैक हुआ जो कि टांगों पर असरअंदाज हुआ। उनके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया। ताई अम्मी की तबीयत ख़राब होने के बावजूद ना मैं उनसे मिलती, ना उनके कमरे में जाती थी। ताई अम्मी मुझे कई दफ़ा अपने पास बुलाती, मगर मुझे तो जैसे उनसे नफ़रत ही हो गई थी। जब से वो मुझे तन्हा छोड़कर शादी पर गई, बस मुझे इसी बात का गुस्सा था जो मुझे ताई अम्मी के नज़दीक नहीं जाने देता था। मैट्रिक के बाद ताई मज़ीद बीमार रहने लगी। इसी वजह से ताया अब्बू ने मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने दिया और मुलाजमा के साथ मिलकर घर के काम काज पर लगा दिया, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई से मेरा दिल उकताता था। एक दिन सुबह के टाइम मैं किचन में मुलाजमा के साथ नाश्ता बनवा रही थी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मुलाजमा काम छोड़कर जाने लगी तो मैं उसे बोली, रुको, तुम नाश्ता बनाओ, मैं देखती हूँ कौन है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मुझे सामने फटे पुराने और गंदे कपड़ों में मजबूर उधेड़ उम्र खातून खड़ी हुई नजर आई। वो मुझसे खाने का सवाल करने लगी कि मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। मैं उससे तल्ख लहजे में बोली, तुम लोगों को तो और कोई काम ही नहीं आता, सुबह सुबह ही मुंह उठाकर आ जाते हो। नहीं है खाना, जाओ यहाँ से। फकीरनी बोली, बीबी जी मेरे बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर दो। मैं बोली, मेरे सामने ये ड्रामे ना करो। वो बोली, बीबी जी खुदा का दिया हुआ आपके पास इतना कुछ है, अपने घर वालों का सदका समझ कर ही दे दो। मैं उसे धक्के देकर बोली, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो दूर जाकर गिरी। बीबी जी खुदा के कहर से डरो, हम गरीबों के साथ ऐसा सलूक करके तुम कभी भी खुश नहीं रह सकोगी। मैंने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह सुबह दिमाग ख़राब करने के लिए आ जाते हैं, इन जैसे और तो कोई काम ही नहीं। मुलाजमा मुझे गुस्से में देखकर बोली, बीबी जी क्या हुआ, कौन है था, आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? मैं बोली, तुम्हें इससे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। ये जितनी तुम जासूसियाँ करती हो, इतना अगर काम की तरफ ध्यान दो तो काम जल्दी ख़त्म हो जाए। तुम्हारी इन हड हरामियों की वजह से मुझे भी सारा दिन तुम्हारे साथ जलील होना पड़ता है। मैं ताई अम्मी का नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई तो वो बोली, क्यों उलझ रही थी? मुलाजमा से मैं उकता कर बोली, ताई अम्मी उलझो नहीं तो और क्या करूं, हर छोटी से छोटी बात मुझसे बिला वजह पूछती रहती है। दोनों ने मिलकर सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अच्छा अब ये सब छोड़ें, उठें और नाश्ता करें, फिर आपको मेडिसिन भी देनी है। अगर कहीं मुझसे कोई कमी बेशी हो गई तो आप जानती हैं वो मुझे यहाँ 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताइमी मेरे हाथ पे हाथ रखते हुए बोली, नहीं सानिया, तू ऐसा क्यों सोचती है? ताई अम्मी जो कुछ भी मैं देखती हूँ वही समझती हूँ। अब इतनी बच्ची तो मैं हूँ नहीं कि रवैयों को ना समझूं। इसलिए आप नाश्ता करें और ताया अब्बू के मेरे साथ रवैये पर पर्दे मत डालें, जिससे मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ।
ताई अम्मी बोली, सानिया तुम अपने ताया की बातों का क्यों बुरा मनाती हो, वो तो है ही ऐसे। अब्बा और ताया अब्बू के दरमियान जायदाद की वजह से तनाज़ा चल रहा था। एक दिन वो हुआ जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ताया अब्बू और ताई अम्मी हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में अब्बा घर आए। मुझे वहाँ देखकर बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात के मुझे ताई अम्मी अपने घर ले आई है। अब्बा लाइलम थे, चूँकि मैं इस वक्त 7 साल की थी। जब अम्मा और अब्बा में अलहदगी हुई थी तो मैं अब्बा को अच्छे से पहचानती थी। मैं उन्हें अचानक देखकर सहम गई और ख़ुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। अब्बा दरवाज़ा खटखटाते रहे, सानिया दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो वापस पलट गए। जब ताई अम्मी आई तो इन्होंने आते ही मुझे आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने दरवाज़ा खोला और ताई अम्मी से लिपट गई। वो चेहरे से मेरे बाल हटाते हुए बोली, सानिया क्या हुआ, तुम क्यों इतनी घबराई हुई हो? मैं उंगली का इशारा करते हुए बोली, ताई अम्मी अब्बा आए थे, इन्होंने मुझे देख लिया है, अब वो यहाँ मुझे नहीं रहने देंगे। वो मेरा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, कोई तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगा और किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो तुम्हें हाथ भी लगाए। अभी इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि अब्बा ने ताई अम्मी के घर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ताया अब्बू से बोले, एक तो मेरी जायदाद हड़प कर ली और दूसरा मेरी बेटी को इस घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। अब मैं एक पल भी अपनी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगा। ताया अब्बू बोले, हाँ हाँ ले जाओ अपनी बेटी को, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है कि वो यहाँ पर रहे। ये तो मेरी बीवी की नेक दिली थी कि वो यहाँ तुम्हारी बेटी को लेकर आई, उसकी परवरिश की, वरना न जाने आज वो कहाँ धक्के खा रही होती। अब्बा मुझे मेरे बाजू से पकड़कर बोले, चलो मेरे साथ, अब मैं यहाँ तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं रहने दूंगा। मैं अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली, छोड़े मुझे, मैं ताई अम्मी के पास ही रहूँगी, नहीं जाना मुझे आपके साथ। जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप कहाँ थे? आज मुझ पर हक जताने के लिए यहाँ आ गए। अब्बा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए तो ताई अम्मी ने अब्बा की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो किसी की कहाँ सुनने वाले थे। अम्मा की तरह ताई अम्मी भी मेरी जुदाई में तड़पती रही, मगर मेरे अब्बा ने कभी मुझे इनसे मिलने नहीं दिया। मेरी सौतेली माँ के कहने पर अब्बा ने जल्द ही मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे हाशिर से करवा दी। मेरा शौहर मुल्क से बाहर सेटल था, उसका आगे पीछे कोई नहीं था। शादी से कुछ महीने बाद ही मेरा शौहर वापस इटली चला गया। मैं इस घर में अपनी एक मुलाजमा के साथ रहती थी। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, मुझे अपने घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मैं ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं अपने पुराने सब रिश्तों को भुला चुकी थी। ना मैंने पलटकर कभी माँ की खबर ली और ना ही ताया अब्बू के घर का रुख किया, क्योंकि इन सब रिश्तों ने ही मुझे गहरे घाव दिए थे। कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए राज़ी नहीं था। मैं सबको भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, जिसमें सिर्फ मैं और मेरा शौहर था। चूँकि मेरे शौहर इटली में सेटल थे, इसलिए वो हर 2 माह बाद आया करते थे। इन्होंने कई दफ़ा मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहती थी। इस दफ़ा जब मेरे शौहर आए तो मैंने खाने पर काफ़ी एहतमाम किया। मैंने हर वो डिश बनाई जो उन्हें पसंद थी। फ़्लाइट की ताख़ीर की वजह से मेरे शौहर लेट घर पहुँचे। मैं खुश थी क्योंकि मैं तन्हा रहकर उकता चुकी थी। खाने से फ़ारिग होकर मैंने मुलाज़मा को बर्तन समेटने का कहा कि बर्तन समेटने के बाद तुम घर चली जाना, क्योंकि जब मेरे शौहर घर आ जाते थे तब मैं उसे छुट्टी दे दिया करती थी। वो सिर्फ़ काम के वक्त आती और काम करके वापस चली जाती थी। बर्तन धोने के बाद मुलाजमा मुझे बोली, बाजी बहुत सा खाना बच गया है, उसका क्या करूं? क्या मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? तो मैं बोली, ये खाना तुम्हारे बच्चे खाएंगे, इन्होंने कभी ऐसा खाना खाया भी है? तुम ऐसा करो, ये सारा खाना बर्तन में डालकर फ्रिज में रख दो। मेरे ऐसा कहने पर मुलाजमा मायूसी से वापस किचन में पलटी। मैं बोली, अच्छा शमीम, जाते हुए ध्यान से दरवाज़ा बंद कर जाना और देखो सुबह टाइम पर आ जाना, मैं ताख़ीर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो बोली, जी बाजी,
آپ فکر نہیں کریں، میں صبح جلدی آ جاؤں گی۔ صبح ابھی میری آنکھ بھی نہیں کھلی تھی، دروازے کی بیل بجی۔ میں آنکھوں کو ملتے ہوئے گھڑی پر ٹائم دیکھنے لگی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ یہ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ میں نے چپل پہن کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی شمیم مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا، لیکن میں نے اس کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بولی، اچھا شمیم تم ایسا کرو، پہلے پورے گھر کی صفائی کر لو، کیونکہ ابھی صاحب سو رہے ہیں، جیسے ہی وہ اٹھیں گے تو ناشتہ تیار کر دینا۔ میں اس پہ ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے بولی، اور یہ کیا تم اس ہولیے میں اٹھ کر آ جاتی ہو؟ کم از کم صاف ستھرے کپڑے تو پہن کر آیا کرو، گھن آتی ہے مجھے تم سے۔ اچھا میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے صفائی شروع کر دو۔ جی باجی کہہ کر صفائی کرنے لگی۔ کام کاج سے فارغ ہو کر شمیم نے گھر جانے کے لیے مجھ سے اجازت مانگی تو میں بولی، کچن کا سارا کام ختم ہو گیا؟ جی باجی میں نے برتن بھی دھو دیے ہیں اور اچھے سے پورے کچن کی صفائی بھی کر دی ہے۔ میں بولی، اچھا وہ جو رات کا کھانا بچا تھا وہ جاتے ہوئے گھر لے جانا۔ یہ سنتے ہی شمیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن جیسے ہی اس نے فریج کھولی تو وہ کھانا نکالا تو وہ کھانا خراب ہونے کی وجہ سے اس سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ شمیم بولی، باجی یہ تو خراب ہے۔ میں اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اوہ مجھے تو رات یاد ہی نہیں رہا، لائٹ چلی گئی تھی تو فریج بند رہی۔ خیر اب اتنا بھی خراب نہیں، کھانے کے قابل تو ہے ہی، تم اسے لے جاؤ۔ شمیم نے سارا کھانا بیچارگی سے شاپر میں ڈالا اور لے گئی۔ شام کو کھانا بنانے کے لیے شمیم نہیں آئی تو مجھے خود ہی کھانا بنانا پڑا۔ مجھے شمیم پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اگر چھٹی ہی کرنی تھی تو کم از کم مجھے بتا تو دیتی۔ میں نے اپنے شوہر کو باہر کھانا کھانے کے لیے کہا تھا، انہوں نے سختی سے منع کر دیا کیونکہ انہیں باہر کا کھانا سخت ناپسند تھا، تو مجبوراً مجھے اتنی گرمی میں کھانا بنانا پڑا۔ میں غصے سے بڑبڑائی، ایک دفعہ آ جائیے شمیم کی بچی، اس کی تو خوب کلاس لوں گی۔ جب دل چاہتا ہے مہارانی چھٹی کر کے بیٹھ جاتی ہے، آخر تنخواہ کس بات کی لیتی ہے جب کام ہی میں نے خود کرنا ہے۔ اگلے دن جب شمیم آئی تو رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، باجی میرا تو سب کچھ لٹ گیا، میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ میں غصے سے بولی، کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیان کر رہی ہو؟ وہ بولی، باجی آپ تو جانتی ہیں میرے گھر والا نشہ کرتا ہے، میرے پاس جو بھی روپیہ ڈھیلا ہوتا ہے وہ سب نشے میں اڑا دیتا ہے۔ میرے بچے کل رات سے بھوکے تھے، جو کھانا آپ نے دیا تھا وہ میں نے پھینکا نہیں تھا بلکہ میں گھر لے گئی۔ میں نے سوچا بھوکے رہنے سے بہتر ہے وہ یہ کھانا کھا لیں۔ میں نے بچوں کو آپ کا دیا ہوا کھانا کھلا دیا۔ آدھی رات کے وقت اچانک میرے چھوٹے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ باجی وہ ابھی ہسپتال میں ہے، زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہا ہے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، باجی آپ کو خدا کا واسطہ ہے میری مدد کریں، مجھے کچھ پیسے دے دیں، آپ چاہیں تو میری تنخواہ سے کاٹ لینا، اس وقت مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے ورنہ میرا بیٹا مر جائے گا۔ میں حقارت سے بولی، دیکھو شمیم یہاں پیسے درختوں پر نہیں لگتے، میں پہلے ہی تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ دے چکی ہوں۔ شمیم کی آواز سن کر میرے شوہر بھی باہر آ گئے۔ وہ بولے، ثانیہ یہ کیسا شور ہے، کیا بات ہے؟ میں بولی، دیکھے نا حاشر، یہ تو میں نے اس عورت کو اس کے بچوں کے لیے کھانا دیا، اوپر سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کھانے کی وجہ سے اس کا بیٹا بیمار ہو گیا اور وہ ہسپتال میں ہے، اسے پیسے چاہیے، جبکہ میں اسے پہلے ہی اس کی تنخواہ سے زیادہ دے چکی ہوں۔ ایسے لوگوں کو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے ورنہ سر چڑھ کر بولتے ہیں۔ میرے شوہر نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر شمیم کو دیے اور وہ پیسے لیتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کو بولنے لگی، آپ نے بلا وجہ ہی اسے پیسے دیے، نہ جانے یہ سچ بھی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مجھے تو ویسے بھی ایسے لوگوں کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہے، ایسے ہی ہزاروں باتیں بنا کر ہم جیسے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ میرے شوہر بولے، ثانیہ ہو سکتا ہے اس کا بیٹا ہسپتال میں ہو، اگر اس طرح سے کسی کی مدد ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ادھر آؤ تم میرے ساتھ، بلا وجہ کیوں اپنا بلڈ پریشر ہائی کر رہی ہو؟ میں اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میرا تو دماغ خراب کر دیا ہے شمیم نے، دل تو کرتا ہے اسے نوکری سے نکال دوں۔ میرے شوہر بولے، ایسی غلطی مت کرنا،
کیونکہ اعتبار والے لوگ بہت کم ملتے ہیں، اور ویسے بھی جب سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ تمہارے ساتھ ہی تو رہتی ہے۔ اس دن میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، کچھ بھی کھانے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، صبح کو میں اٹھ نہیں پائی۔ ہاں، حاشر جگاتے ہوئے بولے، ثانیہ خیر تو ہے؟ آج سارا دن سونے کا ارادہ ہے کیا؟ میں اپنی آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے بولی، نہیں حاشر، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی الٹی آ جائے گی، دماغ چکرا رہا ہے۔ حاشر بولے، اچھا اٹھو تیار ہو جاؤ، ناشتے کے بعد میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے جاؤں گا۔ اس دن ناشتہ بھی حاشر نے بنایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر ہم دونوں میاں بیوی کے لیے بہت بڑی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے ریسٹ کے لیے کہا۔ حاشر نے مجھے سختی سے منع کیا کہ تم گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ میں کھانا کھاتے ہوئے بولی، حاشر پتہ نہیں شمیم کام پر کیوں نہیں آ رہی، اب تو اس کا بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا ہوگا، ایک نمبر کی کام چور ہے، وہ بس بیٹے کا بہانہ مل گیا گھر جا کر بیٹھ گئی ہے۔ حاشر بولے، غصہ کیوں کر رہی ہو، خود ہی آ جائے گی جب آنا ہوگا، ویسے بھی جب تک میں یہاں ہوں تمہارا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میں حاشر کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، حاشر آپ بہت اچھے ہیں، میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اگلے دن شمیم آئی تو وہ پہلے کی نسبت کافی کمزور لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں بولی، تم نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ جب تمہارا جی چاہا آ گئی اور جب جی کیا چھٹی کر لی، اگر تمہاری یہی حرکتیں رہی تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گی۔ شمیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، بی بی جی میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، وہ کافی دن ہسپتال رہا، آج اس کو منو مٹی کے تلے گئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، لوگ آ جا رہے تھے، اسی وجہ سے میں نہیں آئی۔ میں حیرت سے شمیم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیوں ایسا کیا ہوا تمہارے گھر؟ تو شمیم سسکیوں کے ساتھ رونے لگی، اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا، اور وہ بولی، بی بی جی میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا، کاش میں نے آپ کا دیا ہوا کھانا نہ کھلایا ہوتا، وہ کھانا ہی میرے بیٹے کے لیے زہر بن گیا۔ کچھ دن تو وہ زندگی اور موت کے بیچ لڑتا رہا۔ جس دن صاحب نے مجھے پیسے دیے تھے اسی رات میرا بیٹا اس دنیا سے چل بسا۔ مجھے اپنے کیے گئے الفاظ پر شرمندگی ہوئی تو میں بولی، شمیم تمہیں ابھی نہیں آنا چاہیے تھا، تمہارے اور بچے بھی تو ہیں، تمہیں ان کے پاس رہنا چاہیے تھا۔ تو شمیم بولی، نہیں بی بی جی، گھر میں میری ساس ہے، وہی بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اگر میں گھر میں بیٹھ گئی تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ شمیم کے بیٹے کی موت کا سن کر بھی میرا دل نرم نہیں پڑا، میرا اس کے ساتھ وہی اکھڑا سا رویہ تھا، وہ بھی میرے اس رویے کی عادی ہو چکی تھی۔ میرے شوہر 1 مہینے بعد واپس چلے گئے اور میں پھر سے تنہا ہو گئی۔ شمیم رات کو میرے گھر میں ہی میرے پاس رہا کرتی تھی۔ میرے شوہر خاص کر اسے نصیحت کر کے گئے تھے کہ ثانیہ کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میرا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کو اپنے گھر رکھوں گی، لیکن میں کیا کرتی، میری مجبوری تھی، میں تنہا بھی تو نہیں رہ سکتی تھی، اور نہ ہی میرے سسرال والوں میں سے کوئی تھا۔ گزرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، آدھی رات کو میں درد سے کرا رہی تھی، تکلیف میری برداشت سے باہر تھی، میں شمیم کو آواز دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے میں نے سائڈ پر پڑا ہوا شیشے کا جگ نیچے گرا دیا۔ جگ گرنے کی آواز سے شمیم بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں آئی۔ میری ایسی حالت دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رات کے اس پہر کیا کرے، کیونکہ آدھی رات کو ہسپتال جانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ وہ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بی بی جی ہمت سے کام لیں، میں ابھی کچھ کرتی ہوں، میں اکیلی تو آپ کو ہسپتال لے کر جا نہیں سکتی، اس وقت تو صاحب کو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ میں بولی، شمیم خدا کے واسطے کچھ کرو ورنہ میں اس تکلیف سے مر جاؤں گی۔ شمیم بھاگتی ہوئی جا کر ساتھ والوں کا دروازہ پیٹنے لگی، انہیں ساری سچویشن بتائی تو وہ مجھے ہسپتال لے کر گئے۔ صبح کے وقت میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ نرس بچے کو اپنی گود میں اٹھائے میرے پاس آ کر بولی، مبارک ہو، آپ نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ لیکن نرس یہ کہتے ہی گھبرا گئی، میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔
میں بولی نرس بولیے کیا لیکن کیا میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ نرس افسردگی سے بولی مجھے یہ بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ آپ کا بیٹا پیدائشی طور پر معذور ہے۔ مجھے تو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بے یقینی سے بولی نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں ہر ماہ الٹرا ساؤنڈ کرواتی رہی ہوں، اگر ایسا کچھ ہوتا تو مجھے پتہ لگ جاتا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نرس بولی اس میں غلط فہمی والی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے آپ کے بیٹے کا اچھے سے معائنہ کیا ہے، مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے بولا کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بیٹا ہونے کی خوشی مناؤں یا اس کے معذور ہونے کا دکھ۔ میں نے اپنے شوہر کو فون پر بیٹے کی پیدائش کے بارے میں بتایا تھا، وہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسی ہفتے پاکستان آ گئے، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا پیدائشی معذور ہے تو ان کی خوشی غمی میں بدل گئی۔ انہوں نے شہر اور شہر سے باہر کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں چھوڑا جس سے اپنے بیٹے کا علاج نہ کروایا ہو، مگر خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 مہینے بعد میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ میں پھر سے تنہا ہو گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں بہت چڑچڑی سی ہو گئی، ہر وقت بیزار رہتی، کسی سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، خود کو ہر وقت کمرے میں بند رکھتی تھی، کسی بھی پل میرے بیٹے کی صورت میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی تھی، میں ہر وقت کمرہ بند کر کے روتی رہتی۔ میرے شوہر کہتے ثانیہ اگر ایسا ہی رہا تو میں تمہیں چھوڑ کر واپس کیسے جاؤں گا، مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی۔ میں بولی آپ میری فکر نہیں کریں، زخم ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھر جائے گا۔ میرے شوہر بولے ثانیہ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ یہیں پر کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لوں۔ میں بولی جیسے آپ کو بہتر لگے، میرے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا، آپ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جائیں گے۔ میرے شوہر ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے، انہوں نے یہاں پر اپنا بزنس شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بزنس نے کافی ترقی کر لی، اللہ نے پھر مجھے اولاد جیسی خوشی دی اور میں پھر سے امید سے ہو گئی۔ حاشر میرا بہت خیال رکھتے، ہر وقت شمیم کو ہدایات دیتے رہتے، شمیم بھی ہر وقت میری خدمت کرتی اور سائے کی طرح ہر وقت میرے ساتھ رہتی۔ ایک دن صبح ہی حاشر مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکلے کہ میں رات دیر سے آؤں گا تو تم شمیم کو اپنے پاس رکھنا۔ رات کا کھانا بنانے کے لیے شمیم بولی بی بی جی میری ساس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو میں بچوں کو کھانا کھلا کر آ جاؤں، بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، میں ابھی آ جاؤں گی۔ میں بولی اچھا جاؤ مگر جلدی واپس آ جانا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد مجھے پیاس لگنے لگی، میرا حلق خشک ہو چکا تھا، میں نے پاس پڑے ہوئے جگ میں پانی دیکھا، اس میں بھی پانی ختم تھا، میں سوچنے لگی اب تو کچن میں ہی جانا پڑے گا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف گئی تو میں نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر میرا غصہ 7ویں آسمان پر تھا، نہ جانے کب سے یہ میرے گھر میں ہو رہا تھا اور میں اس سے لا علم تھی۔ میں چلا کر بولی شمیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ شمیم کے ہاتھ وہیں رک گئے، اس نے میرے آنے کی خبر تک نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ میری آواز سن کر اور مجھے دیکھ کر وہ ہکلاتے ہوئے بولی بی بی جی مجھے معاف کر دیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، میرے بچے بھوکے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے چھپ کر تھوڑا سا کھانا لے جاؤں جس سے ان کے پیٹ کی آگ بجھ سکے۔ میں بولی شمیم وہ تمہارے بچے ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں، نہ جانے تم کب سے چھپ چھپا کر یہاں سے ایسے ہی کھانا لے کر جاتی رہی ہو۔ شمیم بولی بی بی جی قسم لے لیں آج سے پہلے کبھی بھی میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، مجھ سے اپنے بچوں کی ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی، بہت مجبور ہو کر میں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر میں نے آپ سے کھانے کا سوال کیا تو آپ مجھے کبھی بھی کھانا لے جانے نہیں دیں گی۔ میں بولی اچھا تو کیا تم اس گھر کی مالکن ہو، جس چیز کو تمہارا دل کرے گا تم اٹھا کر چلتی بنو گی، آنے دو تمہارے صاحب کو، ان سے بات کر کے تمہیں آج ہی اس نوکری سے بے دخل کرواتی ہوں۔ شمیم میرے پاؤں پڑ گئی، بی بی جی ایسا مت کریے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر یہ نوکری بھی مجھ سے چھین لی گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟
وہ تو भूख से मर जाएंगे। वो शॉपर से खाना बर्तन में अंडेलते हुए बोली, ये रहा आपका खाना। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी भी आपसे पूछे बगैर मैं किसी भी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मैं बोली, उठाओ ये खाना और निकलो यहाँ से। मैं मज़ीद बहस के मूड में नहीं हूँ। सुबह को आ जाना, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब बनता है वो देकर मैं तुम्हें फ़ारग कर दूँगी मेरी तरफ से। फिर जहाँ मर्ज़ी नौकरी करना, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुलाजमा जो पीठ पीछे मेरे घर से चीज़ें चुराए। अब जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ शमीम। मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए मिन्नतें करने लगी कि मुझे इस नौकरी से ना निकालें, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करें। मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अगले दिन मैंने अपने शौहर से शमीम की हरकत के बारे में बताया तो वो बोले, सानिया तुम इस बात को दरगुजर क्यों नहीं करती? उसने बहुत मजबूर होकर ये कदम उठाया होगा। मैं बोली, हाशिर मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब उसे इस घर में नहीं रखूँगी। आज वो आएगी तो आप उसका हिसाब किताब देकर उसे यहाँ से चलता करेंगे। और ख़बरदार, अगर आपने ज़रा भी उससे हमदर्दी की तो अब मैं उसे मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। शमीम को इस घर से निकालने के बाद मैंने एक नई मुलाजमा रखी जो शमीम के मुकाबले में काफ़ी सुस्त थी। हर काम मुझे कहकर करवाना पड़ता था। मेरे कहने के बावजूद भी वो हर काम में अपनी मर्ज़ी चलाती और कोई भी काम ढंग से नहीं करती थी। गुज़रते वक्त के साथ साथ मैंने फिर एक बेटे को जन्म दिया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने दाएं बाएं देखने लगी, मगर मेरे पास कोई भी नहीं था। मैंने आवाज़ देकर नर्स को बुलाया, नर्स मेरा बच्चा कहाँ है? नर्स खामोश रही। मैं चिल्लाई, मैंने पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? तो वो नर्स बोली, आपका बच्चा पैदाइशी माजूर था, पैदाइश के फ़ौरन बाद ही वो मर गया। मैं रोने लगी, नर्स प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दिखाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। नर्स बोली, लेकिन आपका बच्चा तो आपके शौहर तदफीन के लिए ले गए हैं। कुछ देर के बाद मेरे शौहर आए तो वो मुझसे बेजार होते हुए बोले, ये तुम्हारे यहाँ माजूर बच्चे ही क्यों पैदा होते हैं? क्या मैं कभी भी तंदुरुस्त औलाद की खुशी नहीं देख पाऊँगा? मैं बोली, हाशर ये मेरे बस की बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है? मैंने अपनी औलाद खोई है और एक माँ से बड़ा दुख और किसी का नहीं हो सकता। उस दिन के बाद मेरे शौहर मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे थे कि जैसे एक छत के नीचे दो अजनबी रहते हों। वो आधी आधी रात को घर आते और जब मैं देर से आने की शिकायत करती तो इस बात का ताना देते कि किसके लिए जल्द घर आऊं? क्या मुझे इस घर में पुकारने के लिए बच्चे हैं जो मुझे कहेंगे कि बाबा जल्दी घर आया करो? मैं बोली, हाशर अभी तो हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और फिर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। हो सकता है आने वाला वक्त हमारे लिए औलाद की खुशियाँ लेकर आए। मैं तीसरी दफ़ा माँ बनने वाली थी। गुज़रे वक्त के साथ साथ मुझे बहुत से वसवसे और अंदेशे गहरे होते गए। मुझे डर था कि इस दफ़ा भी मेरे साथ वैसा ही ना हो जैसा कि पहले हो चुका है। मैं सजदे में रो रो कर अपने रब से दुआ करती कि मुझे सेहत वाली औलाद अता फरमा। जितना हो सकता इस्तग़फ़ार करती, बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती ताकि आने वाला वक्त मेरे लिए अच्छा हो। मगर अनहोनी को कौन टाल सकता है? तीसरी दफ़ा मैंने एक माजूर बच्ची को जन्म दिया जो दिमागी तौर पर भी पागल थी। जब मेरे शौहर को पता चला तो उसने इसी वक्त मुझे अपने घर से निकाल बाहर फेंका। वो पहले से ही किसी और लड़की के चक्कर में था। उसने इस लड़की से निकाह कर लिया और मुझे अपनी ज़िंदगी से और इस घर से निकाल दिया। मैंने अपने शौहर को बहुत वास्ते दिए कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, घर में नौकरानी बनकर रहूंगी, मगर मुझे इस घर से बेदखल ना करें। मगर इस इंसान ने मेरी एक नहीं सुनी। उसे ना ही मुझ पर तरस आया और ना ही अपनी माजूर बेटी पर। उसने तो ये तक नहीं सोचा कि मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं था क्योंकि मैं पिछले तमाम रिश्तों को ख़त्म कर चुकी थी। अब मैं अगर वहाँ जाती भी तो किस मुंह से जाती?
मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए सड़क पर इर्द गिर्द के लोगों से बेपरवाह चलती हुई जा रही थी, जबकि मुझे अपनी मंजिल का कोई पता नहीं था। मुझे मोहल्ले की अक्सर औरतों ने कहा कि तुम्हें किसी बुजुर्ग की बद्दुआ है। मैं अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने लगी कि मैंने तो कभी किसी भी बुजुर्ग के साथ कुछ बुरा नहीं किया। चलते चलते जब मैं थक जाती तो बेटी को सीने से लगाए वहीं बैठ जाती। शाम के साए ढल चुके थे, चल चल कर मेरे पाँव में छाले पड़ चुके थे। अब मुझ में चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊँ, मुझे तो कोई रहने की जगह भी नहीं मैसर थी। मैंने अल्लाह को या रहमान पुकारते हुए मुआवजा मांगा और बेटी को सीने से लगाते हुए सो गई। जब सुबह आंख खोली तो कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे ऊपर छाँव किए जो औरत खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि शमीम थी। जैसे ही सूरज की मदम सी किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं एकदम से सीधी होकर बैठ गई। शमीम बोली, बीबी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं शमीम को जवाब दिए बगैर ही बोली, शमीम तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा घर यहीं पर है क्या? शमीम बोली, नहीं बीबी जी, मेरा घर यहाँ से कुछ फासले पर है। मैं यहाँ साथ वाले बंगले में काम करती हूँ, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे? मैं दुख भरे लहजे में बोली, शमीम शायद मुझे तुम्हारी ही आ लगी है जो मैं आज इस हाल में हूँ। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है और घर से निकाल दिया है, क्योंकि माजूर बच्चे पैदा करने में शायद मेरा ही कसूर है। मैं शमीम के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, शमीम मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, तुम्हारी मुफलिसी का मजाक उड़ाया था, तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया और शायद ये उसी की सज़ा है जो मैं भुगत रही हूँ। शमीम बोली, नहीं बीबी जी खुदा गवाह है कभी भी मैंने आपको बद्दुआ नहीं दी, तो फिर मेरी आह कैसे लग गई? चले आए आपने, कहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं बोली, शमीम मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ? शमीम मेरी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए बोली, आप बेसहारा नहीं हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलें और जब तक आपका जी चाहे आप वहाँ पर रह सकती हैं। मैं जानती हूँ मेरा घर आपके शाया शान नहीं है, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि 2 वक्त की रोटी मैं आपको खिला सकती हूँ। मैं शमीम के साथ उसके घर चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो मेरे पाँव वहीं पर साकत हो गए। ये तो वही औरत थी जो ताई अम्मी के घर सुबह सुबह खाना मांगने आती थी। मुझे देखते ही वो मुझे पहचान गई। मैं शर्मिंदगी के मारे उसके आगे नज़रें नहीं उठा पा रही थी। मैं बोली, माँ जी मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, हो सके तो खुदा की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दें। मुझसे किसी ने कहा है कि मुझे किसी बुज़ुर्ग की बद्दुआ लगी है। पहले तो मुझे याद नहीं था कि मैंने किसी बुज़ुर्ग के साथ बुरा बर्ताव किया है हो, लेकिन आपको देखते ही मैं समझ गई हूँ कि शायद मुझे आपकी बद्दुआ लगी है। वो शमीम की सास थी, बोली, बेटा मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन फिर भी अंदर से तो आह निकलती ही है ना। वो भी तो तब जब कोई आपके साथ बुरा करे। मैं क्या करती, ये बच्चे भूखे थे, उनकी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर चली गई। मैं बोली, माँ जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सकता है मुझे माफ़ कर देने से अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि सबसे पहले हकूकुल बाद के बारे में पूछा जाएगा। अगर उसकी माफ़ी मिल गई तो हकूक अल्लाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे। तो वो बोली, बेटी मैंने तुम्हें माफ़ किया। वो मेरी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए बोली, तुम मेरे साथ चलो। वो मुझे एक बुज़ुर्ग आलम के पास ले गई। इस बुज़ुर्ग आलम ने कुछ सूरतें पढ़कर मेरी बेटी को दम किया और आइंदा भी आने के लिए कहा। देखते ही देखते मेरी बेटी तंदुरुस्त होने लगी। अब वो हर बात को समझने लगी थी, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। मैं अपनी बेटी के तंदुरुस्त होने पर बहुत खुश थी। एक दिन मैं शमीम की सास से बोली, माँ जी अब मुझे चलना चाहिए। तो वो बोली, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? मैं बोली, माँ जी कहीं भी चली जाऊँगी, मैं आप लोगों पर मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती। पता नहीं आप लोग अपना गुज़र बसर किस तरह से करते होंगे। शमीम बोली, बीबी जी आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस नन्ही परी को लेकर कहाँ भटकेंगी, आप यहीं हमारे साथ रहें।
جہاں میں ان سب کا پیٹ پال رہی ہوں، وہیں آپ کی قسمت کا بھی آپ کو مل جائے گا۔ ان لوگوں نے مجھے کہیں نہیں جانے دیا۔ میں نے اپنے گلے اور بازوؤں میں پہنا ہوا زیور بیچ کر گھر میں ہی ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، جس میں شمیم نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اب ہمارا کاروبار وسیع ہو چکا تھا۔ ارد گرد کی عورتیں بھی ہمارے گھر کام کیا کرتی تھی۔ شمیم کے بچے اور میری بیٹی اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے۔ پہلے زندگی سے مجھے یہ زندگی بہتر لگتی تھی، کیونکہ تب مجھے پیسے کا غرور تھا، حقارت تھی، جس کی سزا اللہ نے مجھے اولاد کی شکل میں دکھائی۔ اب جب کہ میں عاجز ہوں، اتنی مالدار نہ ہونے کے باوجود بھی مجھے خوف خدا سے مالدار انسان غریب کی پکار بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ آج ان غریبوں نے ہی مجھے چھت دی، جبکہ میرے اپنوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے کاروبار میں کئی عورتیں کام کرتی ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا، جیسا کہ میں شمیم کے ساتھ کیا کرتی تھی، کیونکہ اب مجھے میرے خدا نے اپنی قدرت دکھا دی تھی کہ انسانوں پر ظلم کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔